اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک چیز کی دعوت دی تھی، اور وہ دعوت یہ تھی کہ تم لوگ بندوں کی بندگی سے نکل کر ایک اللہ رب العزت کی بندگی کو اختیار کرو، اور کہا لاکھوں معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ وہ خالق ہے اور مالک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کا انکار نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سن کر انکار کے ساتھ ساتھ وہ ظلم و ستم کے اوپر آمادہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، اور کوئی ایسا موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا جس موقع کے اوپر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کی ہو، آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیری بات کو مان لیتے ہیں، جس رب کی تو بندگی کرتا ہے ہم بھی اس کی بندگی کرتے ہیں، لیکن نتیجے میں تمہیں ہمارے معبودان باطلہ کی بندگی کرنی پڑے گی، یوں ہم ہنسی خوشی ایک جگہ کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز بھائیوں، کتابوں کے اندر ہم نے دو قومی نظریے کو پڑھا ہے۔ بچہ اسکول میں جاتا ہے، 5ویں 6ٹھی کلاس سے وہ دو قومی نظریے کو پڑھنا شروع کرتا ہے۔ شاید کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے بچوں کو یا ہمیں جنہوں نے عصری تعلیم کو حاصل کیا ہے، اسکول کی تعلیم کو پڑھا، کالج یونیورسٹیز کے اندر تعلیم کو حاصل کیا، 5ویں کلاس سے لے کر میٹرک تک ہم دو قومی نظریے کو پڑھتے رہے ہیں، شاید کہ ہمیں اس طرح دو قومی نظریہ سمجھ نہ آئے جس طرح رب کا قرآن ہمیں دو قومی نظریہ سمجھانے کی بات کرتا ہے۔ دو قومی نظریہ اس وقت سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دعوت دی تھی کہ لاکھوں معبودان باطلہ کی عبادت کو چھوڑ کر ایک رب کی عبادت کرو، وہ کہنے لگے ہم تیرے رب کی عبادت کرتے ہیں، تو ہمارے معبودوں کی عبادت کر، ہنسی خوشی زندگی بسر کریں گے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ایک پوری سورت قرآن مجید کے اندر دو قومی نظریے کے اوپر نازل فرمایا۔ سورت الکافرون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، او کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں تمہارے خداؤں کی عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم ہمارے رب کی عبادت کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں تمہارے رب کی عبادت، تمہارے خداؤں کی عبادت کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم ہمارے خدا کی عبادت کرو گے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دو قومی نظریے کو اس پوری صورت کے اندر بیان فرما دیا۔ کافرو، تمہاری سوچ الگ ہے، تمہارا دین الگ ہے، مسلمانوں کی سوچ الگ ہے، مسلمانوں کا دین الگ ہے، مسلمانوں کی سوچ، مسلمانوں کا دین، مسلمانوں کا طریقہ کار، سب کچھ غیر مسلموں سے الگ ہے۔ اور پھر ایک دوسرے مقام کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے دو قومی نظریے کو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو اس بات کو لکھ لو اپنے دلوں کے اوپر، انما المشرکون نجس، یہ مشرک پلید ہے، نجس ہے، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد یہ مشرک مسجد حرام کے قریب بھی نہیں پھٹک سکیں گے۔ تم کہتے ہو کہ تمہارا اور ہمارا
کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم تیرے رب کی عبادت کرتے ہیں، تو ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا شروع کر دے، تیرا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سوچ کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو قومی نظریے کو پیش کرنے کے لیے آئے تھے۔ عبادت صرف رب کی ہوگی، رب کی دھرتی کے اوپر صرف رب کا نظام چلے گا، کسی معبودان باطلہ کا نظام اس دنیا کے اندر نہیں چلے گا۔ یہ دو قومی نظریہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی دو قومی نظریے کو لے کر اس دنیا کے اندر رونما ہوئے، اس دنیا کو اسی دو قومی نظریے کی دعوت دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سب سے مشکل ترین دن، سب سے زیادہ تکلیف دینے والا دن وہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ طائف والوں کو جا کر ایک اللہ رب العزت کی عبادت کی دعوت دی تھی۔ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے۔ کس لیے؟ وہ لوگ تو راضی تھے ایک رب کی عبادت کرنے کے لیے، کس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں سے پتھر کھائے تھے؟ کس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم سے خون بہایا تھا؟ اس کے پیچھے عزیز بھائیوں دو قومی نظریہ تھا۔ کافر ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ مسلمانوں کا دین الگ ہے، کافروں کا دین الگ ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب الگ ہے، کافروں کی تہذیب الگ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کا ظلم و ستم برداشت کر کے واپس آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آسمان کی طرف اپنی نظروں کو اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں؟ ایک بادل میرے اوپر سایہ فگن ہے، اور اس بادل کے اندر میں جبریل علیہ السلام کو دیکھتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ رب العزت نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے آپ کی طرف، یہ فرشتہ آیا ہے۔ اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، فرمایا، اے اللہ کے رسول، آج جس بات کا آپ مجھے حکم دیں گے اس حکم کی بجا آوری کی جائے گی۔ اگر آپ کہتے ہیں تو ان بستی والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے پیس دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ ان بستی والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے پیس دیا جائے۔ شاید کہ اللہ رب العزت ان کی پشتوں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو لوگ میرے امتی ہوں گے، جو میری شریعت کو ماننے والے ہوں گے، جو اس اللہ رب العزت کے دین کی نشر و اشاعت کا کام کرنے والے ہوں گے۔ عزیز بھائیو، تاریخ گواہ ہے اس بات کی، اسی طائف میں سے ایک بنو ثقیف قبیلہ نکلتا ہے۔ اس بنو ثقیف قبیلے کے 3 لوگ بر صغیر کے اندر آتے ہیں، یہ پاکستان ہندوستان کے علاقے کے اندر آتے ہیں۔ اسی بنو ثقیف قبیلے کے 3 لوگ، ایک ہی باپ کے 3 بیٹے اس پاکستان بر صغیر ہندوستان کے اندر آئے۔ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچم بلند کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت کو اس دنیا کے اندر عام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اور پھر عزیز بھائیو، ہم نے کتابوں کے اندر محمد بن قاسم کا نام بھی پڑھا ہوگا۔ وہ کون تھا؟ وہ بھی بنو ثقیف قبیلے میں سے تھا۔ وہ قبیلہ جو طائف کا رہنے والا تھا، فرشتے نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ کے رسول، ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کے پیس دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نہیں، ان کی پشتوں سے جو نکلیں گے وہ مجھے ماننے والے ہوں گے، وہ میرے دین کا پرچار کرنے والے ہوں گے۔ محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان ہے، فارس کی مہم کے لیے آتا ہے، 10 سال وہاں کام کرتا ہے، 27 سال اس کی عمر ہے۔ حجاج بن یوسف 93 ہجری میں اس کو بیچتا ہے۔ مسلمانوں کے لشکر کی کمان کرتے ہوئے وہ محمد بن قاسم اسلام کے پرچم کو بلند کرتا ہوا کراچی پہنچتا ہے۔ کراچی سے پھر وہ ان باطل کے ستونوں کو گراتا ہوا ملتان کی سرزمین کے اندر پہنچتا ہے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پرچم کو بلند کرتا ہے۔ عزیز بھائیوں،
میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس دو قومی نظریے کو زندہ رکھنے کے لیے مکہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کی تھی، وجہ کیا تھی؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبائی علاقے کو چھوڑا؟ عزیز بھائیوں، دو قومی نظریہ تھا، مشرکوں اور مسلمانوں کے اختلافات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اس علاقے کو چھوڑ دیجئے اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیے۔ اور عزیز بھائیوں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو سفر پاکستان ہندوستان سے شروع ہوا تھا۔ دو قومی نظریہ، ہندوستان کے اندر دو قومیں رہتی تھی، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم۔ مسلمانوں کی سوچ الگ تھی، مسلمانوں کی عبادات الگ تھی، مسلمانوں کا نظریہ الگ تھا، تمدن، معیشت، سب کچھ غیر مسلموں سے الگ تھا۔ اور عزیز بھائیوں، اسی سوچ نے، اسی چیز نے علامہ اقبال کو اور دیگر مسلمانوں کو اس بات کے اوپر آمادہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کی ضرورت ہے، اور وہ ملک اللہ رب العزت نے ہمیں پاکستان کی صورت میں عطا فرمایا۔ عزیز بھائیوں، لوگ کہتے ہیں یہ ملک کس نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا؟ کیا سوچ تھی؟ کیا سیکولر ملک بنانے کے لیے ہم نے یہ خطہ حاصل کیا تھا، یا مذہبی ریاست کے طور پر ہم نے ملک پاکستان کو حاصل کیا تھا؟ سیکولر ہی بنانا تھا تو پھر ہمیں کیا ضرورت تھی؟ ہزاروں نہیں لاکھوں قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی، لاکھوں ماؤں نے اپنے سہاگ اس ملک کے اوپر شہید کروا دیے تھے، لاکھوں شیر خوار بیٹے اس ملک کے اوپر ذبح ہو گئے، ہماری ماؤں بہنوں کے چادروں کو عزیز بھائیوں ان کے سروں سے اتار دیا گیا تھا، لاکھوں بچے غیر مسلموں کی تلوار کی نوک کے اوپر سولی چڑھا دیے گئے تھے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ایک مذہبی ریاست ہم نے حاصل کرنی ہے، جس ریاست کے اندر مسلمان رہیں گے، مسلمان اپنے رب کی عبادت کریں گے، اس ریاست کے اندر اللہ کے قانون کا پرچار کیا جائے گا، اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے گا، اللہ رب العزت نے جو آئین ہمیں دیا ہے اس آئین کی پاسداری کرتے ہوئے مسلمان زندگی گزاریں گے۔ اگر سیکولر ہی بنانا تھا تو پھر ہندوستان تو پہلے ہی سیکولر تھا، پھر آزاد ہونے کا مطلب کیا تھا؟ لاکھوں قربانیاں دینے کا، خون بہانے کا مطلب کیا تھا؟ اتنی زیادہ جدوجہد کرنے کا مطلب کیا تھا جب ہم نے ایک سیکولر ملک ہی بنانا تھا؟ عزیز بھائیوں، اس دو قومی نظریے کو سمجھیے۔ آج ہمارے حکمران، ان کو کہتے ہوئے شرم نہیں آتی، مسلمان بھی اسی خدا کو مانتے ہیں اور ہندو بھی اسی خدا کو مانتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، مسلمان ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، مسلمان اپنے سر کو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، اور یہ غیر مسلم لاکھوں خداؤں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ یہ گائے کو اپنا خدا کہتے ہیں اور مسلمان گائے کو رب کے نام پر ذبح کرنے والے ہیں۔ عزیز بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے، 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی، اس قرارداد کے اندر یہی چیز سب سے نمایاں تھی، دو قومی نظریہ۔ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کو حاصل کیا گیا تھا، اس ملک کے اندر اللہ رب العزت کی دھرتی کے اوپر اللہ کا نظام ہوگا، اللہ رب العزت کے قانون کو نافذ کیا جائے گا، مسلمان اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں گے۔ اس نظریے کے بنیاد کے اوپر اس ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا، لیکن افسوس کے ساتھ آج ہم دو قومی نظریے کو صرف پڑھتے ہیں، صرف کتابوں کے اندر اس کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھا نہیں جاتا کہ دو قومی نظریہ کیا تھا۔ اس نظریے کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید کی اس سورت کو پڑھیں گے، اس کی ترجمے تفسیر کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو ہمیں دو قومی نظریہ سمجھ آ جائے گا کہ غیر مسلم
کس نظریے کے مالک ہیں اور مسلمان کس نظریے کو ماننے والے ہیں۔ اور پھر عزیز بھائیوں، اب اللہ رب العزت نے ہمیں اس نعمت کے ساتھ نواز دیا ہے، پھر ہمیں سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفین فی الارض، تم زمین کے اندر کمزور سمجھے جاتے تھے، خافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر تھا کہ لوگ ہمیں اچک نہ لیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو۔ قرآن مجید ہر اس شخص کو مخاطب کرتا ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں مخاطب کرتا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے اندر، تمہیں ڈر تھا کہ یہ لوگ ہمیں اچک لیں گے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا تھا، تمہیں ملک دیا تھا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ رب العزت نے تمہیں پکیزہ رزق عطا کیا تھا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اب تم اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اور جب اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ملک عطا کیا تو اس کا حق یہ ہے، الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العزت نے اس زمین کو بابرکت بنا دیا۔ چاہیے تو یہ تھا اقاموا الصلاۃ، ہم نماز قائم کرتے، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرتے، اس زمین کے اوپر اللہ رب العزت کے قانون کو نافذ کرتے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی لوگوں کو دعوت دیتے۔ عزیز بھائیوں، نہ رب کا شکر ادا، نہ نماز کو قائم کیا، نہ زکات کا ہم نے نظام کو نافذ کیا، نہ امر بالمعروف، نہ نہی عن المنکر، کچھ بھی نہیں۔ یہ ملک پاکستان کو حاصل کر کے ہم بس یہی سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا مال کا مار لیا۔ عزیز بھائیوں، اس کا حق یہ ہے نماز کو قائم کیا جائے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے، زکات کے نظام کو نافذ کر دیا جائے، اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ کے نظام کو نافذ کر دیا جائے۔ قرآن مجید یہ سب سے بڑا اللہ رب العزت کی قانون والی کتاب ہے، اس کتاب کو نافذ کیا جائے گا۔ محمد علی جناح سے پوچھا گیا تھا پاکستان کی طرز حکومت کس طرح کی ہوگی، انہوں نے کہا تھا میں کون ہوتا ہوں پاکستان کی طرز حکومت کو پیش کرنے والا، ہمارے پاس رب کا قرآن موجود ہے، ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام موجود ہے، ہم اللہ کے قرآن کو اس ملک کے اندر نافذ کریں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو اس ملک کے اندر نافذ کریں گے۔ یہ ملک ایک مذہبی ریاست ہے، سیکولر ملک نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا یہ ملک۔ اس کا حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا قانون، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو اس پوری دنیا کے اوپر، اس ملک پاکستان کے اوپر نافذ کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور